اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت سے، اسی کی توفیق سے ہم سورہ ہجر کی آیت نمبر 16 سے آنورڈ دیکھیں گے، اس کو کچھ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد، اسی کی تعریف اور اسی کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ مہلت دی، جس نے ہمیں اس قابل بنایا، جس میں ہمیں ان لوگوں میں شمار کیا، جس نے ہمارے دل کو اس قابل کیا کہ ہم اپنے دن کا آغاز اس کے بابرکت کلام سے کرتے ہیں، اس کے بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کرنے سے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت نصیب فرمائے اور اس کا فائدہ ہمیں اس دنیا میں اور آخرت میں بھی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو کل الحمدللہ ہم نے سورہ ہجر شروع کی تھی اور اس کی پہلی 15 آیات بھی ہم نے دیکھی، اور کل ہی ہم نے الحمدللہ پارہ نمبر 14 جو ہے وہ بھی ہمارا شروع ہوا تھا۔ تو سورہ ہجر جیسا کہ ہم نے کل ذکر کیا، مکی دور کی آخری سورہ جو ہے سورتوں میں سے ایک سورہ ہے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی کچھ بڑی بڑی نشانیاں اور پچھلی قوموں کے احوال اور مشرکین مکہ کے کردار اور اسی طرح کے موضوعات جو پچھلی اس دور کی جو صورتیں ہیں اس میں ذکر کیا، اسی طرح کے موضوعات کا احاطہ ہے۔ تو کل جو کچھ آیات ہم نے پڑھی تھیں اس میں بہت ہی اہم کچھ آیات تھیں کہ یہ کتاب کی آیتیں ہیں اور کھلے اور روشن قرآن کی۔ وہ بھی وقت ہوگا کہ کافر اپنے مسلمان ہونے کی آرزو کریں گے۔ ایک وقت آئے گا کہ وہ لوگ جو اس دنیا میں مختلف طریقے سے اللہ کے ہدایات کا انکار کرتے رہے، کفر کرتے رہے، وہ آرزو کریں گے کہ کاش کہ وہ بھی مسلمان ہوتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ انہیں دنیا کا نفع، دنیا کا جو کھانا پینا ہے اس پر ہی انہیں چھوڑ دیں اور ان کو جھوٹی امیدوں میں تاکہ یہ جھوٹی امیدوں میں مشغول رہیں، اپنے آپ کو جھوٹی امیدوں میں ڈالے رکھیں، اور ایک وقت آئے گا کہ یہ خود بھی جان لیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتے مگر ایک مقررہ مدت یا ایک مہلت کے بعد، اور اگر کوئی گروہ اپنی موت سے نہ آگے بڑھتا ہے اور نہ ہی پیچھے رہتا ہے، کوئی گروہ یا کوئی امت جب تک اس کے اوپر مدت یا مہلت پوری نہ ہو جائے وہ قائم رہتی ہے، لیکن جب وہ مدت یا مہلت ختم ہو گئی تو اس کے بعد نہ تو اس عذاب کو یا اس نتیجے کو ٹالا جا سکتا ہے، نہ ہی آگے کیا جا سکتا ہے، نہ ہی کوئی پیچھے کر سکتا ہے۔ اور انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بارے میں پچھلی کچھ آیت نمبر 6 میں کہ اے شخص جس پر قرآن اتارا گیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے یقیناً تو کوئی دیوانہ ہے معاذ اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر وہ کہتے تھے اگر تو سچا ہے تو ہمارے پاس کوئی فرشتے کیوں نہیں آتے یا فرشتے کیوں نہیں لاتا؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فرشتوں کو تو ہم حق کے ساتھ نازل کرتے ہیں یا اتارتے ہیں، اور حق کے ساتھ جب فرشتے اترتے ہیں تو اس کے بعد پھر کوئی مہلت نہیں ہوتی، اس کے بعد عذاب جو ہے وہ ٹھہر چکا، پھر تو کوئی توبہ کے دروازے نہیں۔ اور پھر ایک بہت ہی مشہور آیت ہم نے پڑھی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ،
کہ ہم نے ہی اس قرآن کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی محافظ یا اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور یہ آیت کی خوبصورتی جو ہے اس کو بھی ہم نے کل کچھ سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ پھر ہم نے اب پہلی امتیں جو ہیں ان میں بھی رسول بھیجے، اور جو بھی رسول آیا آپ سے پہلے ان کی قومیں جو ہیں وہ مذاق ہی اڑاتے تھے۔ گناہ گاروں کے دلوں میں ہم اس طرح یہی رچا دیتے ہیں، ان کی دل اس طرح پتھر کر دیتے ہیں کہ وہ اسی طرح سے مذاق کے معاملے میں آگے بڑھتے جاتے ہیں، اور وہ اسی طرح سے ایمان لاتے ہیں جس طرح سے ان سے پہلے لوگ جو ہیں وہ ایمان لائے، یا پہلے لوگوں کے طریقے پر چلتے ہوئے وہ سارا اپنا کام کرتے ہیں، جبکہ پہلے لوگوں کا طریقہ جو ہے وہ تو کھلے طور پر ان کو پتہ بھی ہے کہ ان کے ساتھ کیا انجام ہوا، انہوں نے کیا طریقہ اپنایا۔ اور اگر ہم ان پر آسمان کا دروازہ بھی کھول دیتے ہیں، اگر یہ فرشتے جو نازل کرنے کی کہتے ہیں کہ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آتا، تو اگر ہم ان کے اوپر آسمان کا دروازہ بھی کھول دیتے، یعنی اتنا بڑا معجزہ کہ اگر ان کو آسمان کا کوئی دروازہ کھول کر آسمان تک رسائی بھی دے دیں تو پھر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، بلکہ الٹا یہی کہیں گے کہ ہماری تو کوئی نظر بندی کر دی گئی، یا ہمارے اوپر کوئی جادو چل گیا جس کی وجہ سے ہمیں کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور یہ معاملات ہو رہے ہیں۔ بہرحال یہ کچھ آیات کا خلاصہ تھا جو کل ہم نے پہلی 15 آیات پڑھی تھی۔ آج ہم 16 نمبر آیت سے آگے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بنائے آسمان میں بروجن برج، اور بلا شبہ ہم نے یقیناً آسمان میں برج بنائے، وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور ہم نے مزین کر دیا اسے دیکھنے والوں کے لیے۔ جیسے پہلے بھی کچھ دفعہ ذکر ہوا ہے کہ اس قرآن مجید میں کچھ آیات متشابہات ہیں، اور آیات متشابہات ایک ایسی آیات جو ان میں کچھ ایسی معلومات ہیں یا کچھ ایسی باتیں بیان کی گئی ہیں جو انسان کے علم کے احاطے میں اب تک وہ نہیں آئیں، یا اب تک انسان کو ان کو سمجھنا، ان کی اصل حقیقت تک پہنچنا وہ دشوار ہے۔ انسان کے پاس اب تک جو علم ہے یا جو بھی ایکسپیرینس انسان نے حاصل کیا ہے اس کے مطابق وہ ان آیات کی تشریح یا ان آیات کی اصل حقیقت جو ہے وہ ابھی تک جاننے سے معذور ہے۔ ایسی بہت ساری آیات ہیں، لیکن اگر ہم اپنے علم کے اعتبار سے یا جو بھی اس وقت کا انسان کے پاس مطلب ٹیکنالوجی پہنچی ہے اس کے اعتبار سے اس کو ریجیکٹ بھی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ غلط ہوگا۔ یہ ایک قرآن کی ایک بہت ہی بڑا معجزہ ہے کہ اس میں جو چیزیں اسٹیبلش سائنس، یعنی سائنس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، ہمارے مادی جو قوانین ہیں یا جو بھی انسان کے پاس علم ہے اس میں جو سائنٹیفک رولز کے مطابق کچھ فیکٹس کو جو اسٹیبلش کر دیتے ہیں، جو مطلب ٹپا لگا دیا کہ اب یہی حقیقت ہے، وہ تو قرآن سے میچ کرتے ہیں ان میں، لیکن تھیوریز اور مختلف طرح کی آراء جو ہیں وہ اسٹیبلشڈ فیکٹ نہیں ہوتے، تو اس لیے وہ قرآن مجید کی بہت ساری آیات یا ان کی جو نشانیاں ہیں اس کے اگینسٹ بھی ہو سکتے ہیں، اس سے فرق بھی پڑ سکتا ہے یا اس سے مختلف بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن کی آیت جو ہے وہ جھوٹی ہے خدا نخواستہ یا ان میں کچھ فرق ہے۔ یقیناً انسان کا علم جو ہے وہ اس اونچائی تک ابھی تک نہیں پہنچا کہ قرآن کی آیات کو سرٹیفائی کر سکے یا قرآن کی آیات جو ہیں ان کی حقیقت کو اچھی طرح سے جان سکے۔ اور یقیناً ایک وقت آئے گا جس میں بہت ساری، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل و کرم سے ساری چیزیں یہ ہیں یہ ساری کھل کر واضح ہو جائیں گی، اور ہر انسان یہ دیکھ لے گا اپنی آنکھ سے کہ ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف جو ہے قرآن مجید کا وہ حق پر ہے، سچا ہے۔ اسی طرح سے یہ آیت متشابہات میں سے ایک یہ آیت بھی اور اگلی ایک دو آیات بھی ہیں جس میں کائنات جو ہے اس کے بارے میں کچھ تذکرے ہیں۔ اس میں یہ پہلی آیت ابھی ہم نے جو پڑھی آیت نمبر 16 کہ بلا شبہ ہم نے یقیناً آسمان میں برج بنائے اور ہم نے مزین کر دیا اسے دیکھنے والوں کے لیے۔ برج بنائے،
برج جو ہے اس کا ایک مطلب جو ہے وہ ظاہر کرنا یا ظہور ہوتا ہے. برج کا ایک مطلب جو ہے وہ ظہور یا ظاہر ہونا جو ہے وہ ہوتا ہے. اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو آسمان کے اوپر جو ظاہر چیزیں نظر آتی ہیں، جس میں چاند اور ستارے وغیرہ جو ہیں، جو رات کو چمکتے دمکتے نظر آتے ہیں، ایون کہ صبح کے وقت میں سورج جو ہے دن کے وقت میں وہ بڑا واضح طور پر نظر آتا ہے، واضح طور پر اس کا وہ ظاہر ہوتا ہے. تو یہ ساری موجودات جو انسان کو چمکتی دھمکتی یا واضح انداز میں نظر آتی ہیں آسمان کے اوپر، تو یہ ساری موجودات جو ہیں یہ بروج یا برج ہیں. اور ان کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف اشارہ کیا کہ ہم نے یہ آسمان میں برج بنائے، اور یہ برج جو ہیں سورج اور چاند اور مختلف ستارے. کچھ جو ہیں وہ تو ستارے دور دراز کے وہ تو اپنی جگہ پر کھڑے نظر آتے ہیں، لیکن کچھ ستارے ایک خاص سمت میں حرکت کرتے محسوس ہوتے ہیں. جیسے سورج جو ہے وہ دن میں ایک دن میں مطلب ایک مشرق سے نکل کر مغرب کی طرف وہ حرکت کرتا ہے، ہمیں نظر آتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے چاند جو ہے وہ حرکت کرتا نظر آتا ہے. اسی طرح سے ستارے ہیں کچھ جو مختلف مہینے کے مختلف ایام میں ان کی جو پوزیشن ہے وہ مختلف ہوتی ہے، اور ان حرکات کو استعمال کر کے دن اور رات جو ہے وہ بھی ہمارے سامنے ایسے کیلنڈر جو ہیں وہ ترتیب ہوتے ہیں. رات کو مطلب راستے وغیرہ ناپنے کے کام بھی آتے ہیں. راستہ مطلب پہلے لوگوں کے جو پہلے زمانوں کے مسافر جو ہیں وہ رات کو چاند اور مختلف ستاروں کی جو پوزیشن ہے ان کو دیکھ کر وہ مہینے کیا اور راستے جو ہیں اس کا بھی تعین کرتے تھے. تو اس طرح کے متفرق معاملات یا متفرق مطلب کچھ پہلو ہیں جو رات کو جو نظر آتی یا ظاہر نظر آنے والے موجودات جو ہیں آسمان پر، ان سے انسان مختلف طریقے سے فائدہ اٹھاتا ہے. وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور ہم نے مزین کر دیا، ہم نے اس کو زینت بنایا آسمان کی. آسمان کی طرف دیکھیں رات کو، مطلب مطلع صاف ہو، بادل وغیرہ نہ ہو، تو بہت ہی خوبصورت منظر میں نظر آتا ہے. چاند بھی ہے، کچھ ستارے بھی جگمگا رہے ہیں، اس میں کچھ زیادہ روشن ہے اور کچھ کم روشن ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آسمان کی زینت، یہ زینت بھی بنا دی اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان میں، جو کہ واضح نظر آتے ہیں. وَحَفِظْنَاهَا، اور ہم نے محفوظ کر دیا اسے، یعنی آسمان کی اس سچویشن یا آسمان کے اوپر چمکتے دمکتے ستارے اور سورج اور چاند یا جو بھی نظر آتی ہیں یہ جو بروج ہیں، اور ہم نے محفوظ کر دیا اسے من کل شیطان الرجیم، ہر شیطان سے جو مردود ہے، ہر شیطان مردود سے ہم نے اس کو محفوظ بھی کر دیا. اب ان بروج جو ہیں ان کو شیطان سے محفوظ کر دیا. یہ بھی ایک بہت ہی اہم آیت متشابہات میں سے ہے. رجیم جو ہے اس کا رجم سے مطلب ہے، اور رجم جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ سنساری رجم کرنا، پتھر مار مار کر ہلاک کر دینا، یہ رجم کی ایک سزا بھی ہے جو شادی شدہ زانی جو ہے اس کے لیے ہے کچھ احادیث کے مطابق. تو رجم جو ہے وہ پتھر مار کر ہلاک کرنا یا پتھر مار کر ذلیل و خوار کرنا جو ہے یہ رجم ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ یہ شیطان جو کہ مردود ہے، جو رجیم ہے، اس سے ہم نے محفوظ کر دیا. اور رجیم، اس سے اگلی آیت میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان شیطانوں سے محفوظ رکھنے کے لیے ان کے اوپر پتھر جو ہے آگ کے الاؤ کی شکل میں، آگ سے مطلب آگ کے شعلے کی شکل میں پتھر جو ہے وہ ان کے اوپر برسائے جاتے ہیں، ان کے مختلف طریقوں سے ان سے محفوظ رکھنے کے لیے جو بھی نظام شمسی میں مختلف موجودات ہیں. اگر ہم ٹیکنیکلی بھی اس کو دیکھیں تو شیطان کو کیا ہے، شیطان کی ہم نے ایک دفعہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ڈیفینیشن کی تھی، چاہے سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ شیطان در حقیقت کیا ہے. شیطان جو ہے، اب ابلیس جو ہے وہ سب سے پہلا شیطان جس کا مکالمہ ہوا حضرت آدم علیہ السلام کے نسبت سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور اس وقت اس نے اپنے تکبر کی وجہ سے انکار کر دیا، مطلب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے اللہ کے حکم سے.
تو شیطان جو ہے جو درس حقیقت جنوں میں سے ہے، یا جنوں کی ایک نسل، یا در حقیقت وہ جن ہی ہے. تو جن میں بھی اچھے جن بھی ہیں، برے جن بھی ہیں، اور شیطان جو ہے وہ بھی جنوں میں سے بھی ایک کیس یا جن ہی ہے. اور جن جو ہے وہ آگ کی لپٹ یا آگ کے شعلے کا باہری حصہ جو ہے، آگ کا عام طور پر کلر یلو کلر کا، پیلے رنگ کا، یا اس کے گرد ایک ہلکی سی نیلی دھاری سی بھی نظر آتی ہے. لیکن اس سے بھی باہر ایک بہت ہی سب سے جو گرم ترین حصہ ہوتا ہے آگ کا، شعلے کے بالکل باہر، جو انسانی آنکھ سے نظر نہیں آتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس آگ کے شعلے کے اس حصے سے جنوں کو پیدا کیا، اور اسی وجہ سے یہ غیر مرئی ہوتے ہیں. ان کی رفتار جو ہے وہ بہت تیز ہوتی ہے. یہ ہزاروں کلومیٹرز کا سفر آنن فانن کر لیتے ہیں. یہ ایون کہ انسان کے جسم کے اندر بھی سرایت کر جاتے ہیں، مختلف جگہوں پر موجود ہیں. زمین کے حصار جو ہے اس سے وہ آزاد بھی ہو جاتے ہیں. یعنی زمین، ہم تو ایک انسان جو ہے، ہم تو قوت کشش ثقل کی وجہ سے زمین کے اوپر ہمارا رکنا جو ہے یہ تو ہماری مجبوری ہے، یا ہماری استطاعت نہیں کہ ہم اتنی آزادی سے مطلب اپنی نقل و حرکت بھی کر سکیں. لیکن ان کے لیے یہ کچھ مشکل نہیں ہے. ان کو اللہ تعالیٰ نے خصوصیات ایسی دی ہیں کہ وہ مطلب اس زمین کا جو سرکمفرنس ہے، یا زمین کی جو حد ہے، اس کو پار کر کے سورج، چاند، ستاروں یا آسمان کی طرف بھی سفر کرتے ہیں. اور یہ آپس میں شرارتیں کرتے ہیں، آپ مطلب بہت سارے معاملات ایسے کرتے ہیں. تو ان سے محفوظ رکھنے کے لیے، یہاں تک کہ جب مکالمہ ہوا تھا حضرت آدم علیہ السلام کے بابت ابلیس کے ساتھ، جو کہ جن تھا، تو اس وقت وہ فرشتوں میں، اللہ کے مقرب فرشتوں میں وہ موجود تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ آسمان تک اس قدر رسائی ممکن ہے ان جنوں کی اور ان شیطانوں کی، کہ وہ آسمان تک پہنچ جاتے ہیں، اور وہاں تک وہ مطلب اپنا سفر جو ہے وہ آنن فانن کر لیتے ہیں. اور اس طرح سے متفرق ان کی خصوصیات یا ان کی جو مطلب کیریکٹرسٹکس ہیں وہ ہم نے ایک دفعہ پڑھی تھی. تو ان کو سامنے رکھے اگر، تو یقیناً وہ مطلب زمین کے سرکل سے باہر نکل کر دوسرے موجودات یا ستارے یا چاند، ان کے اوپر بھی کچھ بگاڑ کرنے کی کوشش کرتے ہوں گے، یا ان کے اوپر بھی کچھ اپنی مطلب جو ان کے اپنی شیطنت جو ہے اس میں سے کچھ کردار ہوگا ان کا، جس سے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کائنات کو محفوظ رکھنے کے لیے ان کا انتظام کرتا ہے ان کے ساتھ مختلف طریقے سے. جیسا کہ اگلی آیت میں آئے گا کہ شہاب جو ہے وہ آگ کے الاؤ ہوتے ہیں، جن سے وہ ان شیطانوں کو یا ان جنوں کے اوپر مطلب اٹیک کر کے ان کو روکا جاتا ہے مختلف منازل میں، یا مختلف جگہوں پر اپروچ کرنے میں، یا مختلف ان کے جو اقدام ہیں ان کے بارے میں. بہرحال یہ ایک بہت ہی بڑی ایک آیت ہے، جس کو سمجھنا ہمارے لیے مادی زندگی میں ہمارے لیے اس وقت ممکن نہیں. لیکن ہاں البتہ یہ اس سے اگلی جو آیت آنے والی آ گئی، اس کی بھی تھوڑی سی اس میں تفصیل جو ہے وہ ہمیں پتہ چل جائے گی کہ سائنٹیفک فیکٹس میں اگر دیکھا جائے تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں اس طرف اشارہ ضرور کر دیتی ہیں کہ یہ قرآن کی آیات یقیناً کچھ نہ کچھ حقیقت رکھتی ہیں. مادی اعتبار سے اگر ہم بات کریں تو آسمان کی طرف یا کائنات میں اگر ہم دیکھیں تو ایک دو چیزیں ہیں جو اسٹیبلشڈ ہیں. اس میں ایک تو مادہ جو ہے، مختلف ستارے اور سیارے جو ہیں وہ مختلف جگہوں پر موجود ہیں، اور ان میں ایک ٹھوس مادہ ہے. ٹھیک ہے. اور ٹھوس مادے کے علاوہ روشنی جو ہے یہ ایک اللہ تعالیٰ کی بہت ہی عظیم تخلیق ہے. اور ہم دیکھیں گے کہ روشنی، جہاں پر بھی روشنی ہے وہ یا تو ڈائریکٹلی آگ سے روشن ہو رہی ہے یا آگ کی مرہون منت ہے. جیسے سورج کو اگر دیکھا جائے تو سورج سے ہم تک جو روشنی پہنچتی ہے وہ سورج میں آگ کے علاوہ جو ہے وہ ایک خاص مطلب ایک خاص مقدار میں بڑک رہے ہیں، آگ بڑک رہی ہے وہاں سے. اس قدر زیادہ روشنی جو ہے وہ پھیلتی ہے کہ وہ ہماری زمین تک اور دوسرے نظام شمسی کے جو سیارے یا ستارے ہیں وہاں تک بھی پہنچتی ہے. اور اگر ہم چاند کو دیکھیں تو وہی سورج کی روشنی جو ہے، جو کہ در حقیقت آگ سے ہی پیدا شدہ روشنی ہے، اس کو ریفلیکٹ کر کے چاند کی زمین کی طرف آتی ہے تو ریفلیکٹڈ لائٹ ہوتی ہے.
تو آسمان کی طرف اگر دیکھیں تو روشنی جو ہے وہ بھی ایک بہت ہی اہم تخلیق ہے اللہ تعالیٰ کی. اس کے علاوہ یہ بھی ایک اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے کہ مطلب ان مختلف اجسام جو کائنات میں موجود ہیں ان کے درمیان ایک خاص قسم کی قوت ہے، قوت کشش کہہ لیں، یا ان کے درمیان ایک خاص قسم کا ایک غیر مرئی طاقتیں موجود ہیں جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے ایک خاص مقررہ فاصلے کے اوپر ہیں، جس کی وجہ سے نہ وہ ایک دوسرے سے اور زیادہ دور بھاگتی ہیں، نہ وہ ایک دوسرے کے اندر چپک جاتی ہیں. جس طرح سے زمین جو ہے وہ ہم دیکھیں کہ سورج کے گرد چکر لگا رہی ہے ایک خاص رفتار کے ساتھ اور ایک خاص فاصلے کے ساتھ، کہ ایک خاص قوت ہے، کچھ میگنیٹک فورسز کہہ لیں یا کچھ کشش کی قوتیں کہہ لیں جو کہ بیلنس کیے ہوئے ہیں. اور اگر خدا نہ خاصہ زمین اور سورج کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ معمولی سی مقدار میں اگر بڑھ جائے تو پھر زمین کے اوپر اس قدر شدید سردی پڑ جائے یا اس قدر مطلب ٹھنڈی ہو جائے یا زمین کہ اس کے اوپر زندگی ممکن نہ ہو. اور اسی طرح سے خدا نہ خواستہ اگر وہ زمین جو ہے سورج اور زمین کا فاصلہ تھوڑا سا بھی معمولی سا بھی کم ہو جائے تو یہ آنن فانن جل کر راکھ ہو جائے زمین. تو اللہ تعالیٰ کی خاص قدرت کے تحت وہ ایک خاص قوت ہے جس قوت کے تحت یہ جتنے اجسام ہیں یا جتنے اجسام فلکی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، آسمان کے اوپر جتنے ستارے سیارے ہیں وہ ایک خاص فاصلے پر ایک دوسرے کو توازن برقرار رکھے ہوئے ہیں، اور ان کے درمیان میگنیٹک فورسز کہہ لیں یا کچھ کشش کی قوتیں کہہ لیں جو ان کو بیلنس رکھے ہوئے ہیں، جو انسان کی استطاعت یا اس کی نظر سے باہر ہیں ابھی تک، لیکن یہ فیکٹ اسٹیبلشڈ فیکٹ ہیں. تو ایسی بہت ساری چیزیں موجود ہیں، اور ان سے پھر آسمان میں جو مختلف ستارے ہیں، کہکشائیں جو ہیں وہ بنتی ہیں، ستارے جو ہیں ان کے ٹوٹ پھوٹ کا عمل بھی جاری رہتا ہے. اور مختلف ستارے جب ٹوٹتے ہیں تو وہاں سے جب مطلب پتھر یا ان کے جو شہاب، اردو میں ہم اس کو اردو میں بھی اس کو شہاب ثاقب بھی کہتے ہیں، کہ کسی ستارے کے ٹوٹنے سے جو مادہ ہے پتھروں کی شکل میں جب اس کے مدار سے باہر نکلتا ہے تو وہ کسی دوسرے ستارے کے زیر اثر جب جاتا ہے تو اس کی رفتار اتنی زیادہ تیز ہو جاتی ہے کہ اتنی تیز رفتاری کی وجہ سے اس میں آگ بھڑک اٹھتی ہے، اور وہ ایک دمدار ستارے کی طرح سے یا آگ کے الاؤ کی طرح سے محسوس ہوتا ہے، جو پھر اس دوسرے ستارے کے مدار میں جب داخل ہوتا ہے تو اس کے اوپر گر کر تباہ ہو جاتا ہے اور اس ستارے کی بھی تباہی کا باعث بنتا ہے. اور شہاب ثاقب دنیا کی تاریخ میں، زمین کی تاریخ میں دیکھا جائے تو زمین کے اوپر بھی کچھ شہاب ثاقب جو ہیں وہ ملے ہیں، جو کسی زمانے میں کسی دوسرے ستارے سے ٹوٹا ہوا کوئی پتھر یا کوئی چٹان کا ٹکڑا جو جب اس زمین کے سرکمفیرنس میں داخل ہوا تو اس قدر تیزی سے بڑکتے ہوئے شعلے کی طرح آ کر زمین پر گرا اور وہاں پر بہت بڑے بڑے گڑھے بڑھ گئے. بہرحال یہ بھی کچھ تحقیقات ہیں جو اب تک انسان جو ہے وہ کر چکا ہے. ان کو اگر مد نظر رکھیں تو ہمیں یقین کرنے میں آسانی ہوگی. ویسے تو کچھ شک نہیں کہ جو بھی الفاظ ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں چاہے وہ کسی بھی نوعیت کے ہیں وہ حق پر مبنی ہے، لیکن اس کے اوپر مزید ایک مطلب ایمان جو ہے وہ پکا ہو جاتا ہے، یا یقین جو ہے وہ اور زیادہ مضبوط ہونے کے لیے یہ اس طرح کا انسان کا علم جو ہے وہ ضرور مدد بھی فراہم کرتا ہے. بہرحال یہ ایک بہت ہی وسیع ٹاپک ہے اور اس کے اوپر ڈسکس کرنا بھی بہت زیادہ خطرناک ہے، لیکن کیونکہ انسان جو ہے وہ ایک کوشش کر رہا ہے، اور انسان کی کوشش جو ہے وہ اس نتیجے پر پہنچتی ہے ضرور کہ وہ اللہ کی آیات کو مطلب پرکھ کر یہ نتیجہ نکالے کہ ہاں یہ اللہ وہی اللہ ہے جس نے یہ قرآن نازل کیا اور جس نے یہ پوری کائنات بنائی. بہرحال اس سے آگے آنے والی ایک آدھ آیات جو ہے وہ بھی اسی ایکسپلینیشن میں کور ہو جائے گی انشاءاللہ. اور ہم نے محفوظ کر دیا ان موجودات کو یا ان بروج کو ہر شیطان سے جو کہ رجیم ہے، جو کہ مردود ہے. الا من استرق السمع، مگر جو چوری کرے سماعت، یہ شیطان کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے کہ مگر وہ جو سماعت چوری کرے. سماعت کیا ہے؟ سننے کی حس یا سننا جو ہے وہ سماعت ہے. تو سننا چوری کرے یعنی کہ آپ کے کان میں جو بات پڑی ہے وہ آپ نے سن لی ہے، سماعت ہے. اگر
اس کو مطلب غلط طریقے سے اگر استعمال کیا جائے یا اس راز کو اگر مختلف طریقے سے دوسروں تک پہنچایا جائے تو وہ سماعت کو چوری کرنا ایک مترادف ہے کہ اگر کوئی شیطان جو ہے وہ سماعت یا کوئی بات چوری کرے فَأَتْبَعُهُ تو پیچھا کرتا ہے اس کا شہاب مبین، ایک دمکتا ہوا، ایک چمکتا ہوا یا آگ سے بھرپور ایک روشن شعلہ، ایک روشن شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ اگر شیطان جو ہے کچھ قول میں سے یا کچھ سماعت میں سے کوئی بات چوری کرے تو اس کے پیچھے ایک روشن شعلہ جو ہے، جیسا کہ شہاب جس کی ابھی ذکر ہوئی کہ وہ اس کا پیچھا کرتا ہے اور تاکہ اس کو تباہ کر دے یا تاکہ اس شیطان کو مطلب ہٹا سکے یا اس شیطان کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ اس کے بابت یہ حدیث ایک یہاں پر ذکر کی گئی ہے کہ آسمان سے باتوں کو چوری کرتا ہے شیطان، اس کے بارے میں یہ حدیث ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے اور سورہ ہجر کی تفسیر جو ہے اسی کے متعلقہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ آسمان پر کوئی فیصلہ فرماتا ہے تو فرشتے اسے سن کر اپنے پر یا بازو پھڑپھڑاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب آسمان پر کوئی فیصلہ صادر فرماتا ہے تو فرشتے اسے سن کر اپنا بازو یا پر پھڑپڑاتے ہیں، عجز و مسکنت کے اظہار کے طور پر، گویا وہ کسی چٹان پر زنجیر کی آواز ہے۔ ان کے پڑوں کی پڑپڑاہٹ ایسی لگتی ہے جیسے کسی چٹان پر کوئی زنجیر جو ہے وہ رکھی جائے یا پھینکی جائے۔ پس جب فرشتوں کے دلوں سے اللہ کا خوف دور ہوتا ہے تو وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں تمہارے رب نے کیا کہا؟ فرشتے آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں اس نے جو کہا حق کہا اور وہ بلند اور بڑا ہے۔ اس کے بعد اللہ کا وہ فیصلہ اوپر سے نیچے تک یکے بعد دیگرے سنایا جاتا ہے۔ اس موقع پر شیطان چوری چھپے بات سنتے ہیں، شیطان اس موقع پر چوری چھپے بات سنتے ہیں۔ شیطان جیسا کہ ذکر ہوا کہ جنوں کی قسم ہے اور اپنی جو خصوصیات ہیں ان کے ذریعے سے وہ ان کی رسائی جو ہے وہ آسمانوں تک بھی ہے، اور اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ فرشتوں کے قریب بھی وہ پہنچ جاتے ہیں یا فرشتوں کی باتیں سننے تک کا وہ مطلب ان کے پاس ہے کوئی خصوصیات ہیں۔ بہرحال اس موقع پر شیطان چوری چھپے بات سنتے ہیں، اور یہ چوری چھپے بات سننے والے شیطان تھوڑے تھوڑے فاصلے پر ایک دوسرے کے اوپر ہوتے ہیں، یعنی یہ شیطان بھی کتار در کتار ہوتے ہیں، کتار بنائے کھڑے ہوتے ہیں زمین سے آسمان کی طرف، مختلف فاصلے پر ایک دوسرے کے ہوتے ہیں، اور وہ ایک آدھ کلمہ سن کر، یعنی جو فرشتے جو آپس میں بات کر رہے ہیں ان میں سے کوئی ایک بات جو ہے وہ سن کر اپنے دوست نجومی یا کاہن کے کان میں پھونک دیتے ہیں۔ دوست نجومی یا کاہن جو اس دنیا میں ہے، جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پاس جن ہے یا جن ان کے قبضے میں، تو در حقیقت شیطان ان کے قبضے میں ہوتے ہیں، یہ کہہ لیں کہ شیطان نے ان کاہنوں کے اوپر قبضہ کیا ہوتا ہے۔ یہ بات زیادہ درست ہے کہ در حقیقت وہ شیطان کے نرغے میں آئے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ سن کر وہ شیطان نجومی یا کاہن وغیرہ کے کان میں پھونک دیتے ہیں، اور وہ کون یعنی کاہن اس کے ساتھ 100 جھوٹ ملا کر لوگوں کو بیان کرتا ہے۔ تو وہ کاہن جو ہے وہ اس بات کے اوپر جو شیطان نے ان تک پہنچائی کہ مطلب یہ کوئی اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ آ گیا یا یہ حکم آ گیا ہے، تو اس میں سے کچھ چوری کر کے اگر اس نے اچک لیا تو اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ کاہن یا نجومی کے کان میں پھونک دیتا ہے، اور کاہن یا نجومی جو ہے اس کے اندر پھر اپنی طرف سے 100 باتیں یا 100 جھوٹ ملا کر خلط ملط کر کے آگے جو ہے وہ بیان کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نجومی اور کاہن کے پاس جانے سے بہت سختی سے روکا گیا ہے، اور بہت ہی مطلب واضح الفاظ میں کچھ احادیث میں روکا گیا ہے کہ کوئی یہ نجومی اور شیطان اور ستاروں سے علم حاصل کرنا اور اس طرح کی جتنے معاملات ہیں ان سے بہت ہی سختی سے منع کر دیا گیا ہے۔ بہرحال یہ حدیث سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ شیطان جو ہے وہ کس طرح سے اللہ کے فیصلے جو ہے وہ فرشتوں کے آپس میں باتوں سے ان کا کچھ حصہ جو ہے وہ اچک لیتے ہیں یا چوری کر لیتے ہیں، پھر زمین پر اپنے جو نجومی دوست ہیں ان تک وہ پہنچاتے ہیں۔ تو اس سے نپٹنے کے لیے ان کے ساتھ کہہ لیں کہ یہ شہاب جو ہے، یہ روشن شعلے جو ہیں ان کے ذریعے سے ان کی حفاظت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔
لیکن ظاہر ہے اگر شیطان کچھ اچک بھی لیتا ہے اور کہیں پہنچا بھی دیتا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اسی کی مطلب جو قدرت ہے اس کے تحت ہی ہے، یا ایک لوح محفوظ میں وہ بھی لکھا جا چکا ہے، تو تبھی وہ یہ ممکن ہے، ادروائز ادر اللہ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں کہ وہ کسی بھی دوسرے طریقے سے ان کی ساری حرکات و سکنات شیطانوں کی یا جنوں کی وہ روک دے۔ والارض، اور زمین، مددناہا، ہم نے پھیلا دیا اسے، وعلقینا، اور ہم نے ڈال دیے یا گاڑ دیے، فیہا، اس میں، رواسیہ، پہاڑ۔ آج کی آیات جو ہیں وہ کچھ بہت ہی زیادہ متقاضی ہیں کہ ان کے اوپر بہت لمبی لمبی گفتگو کی جائے، اور بہت ہی اہم آیات بھی ہیں، اس لیے ہم دیکھیں گے کہ کچھ آیات اگر وقت زیادہ ہو گیا تو ہم اس رکوع کا کچھ حصہ کل بھی کریں گے، لیکن ان کی خوبصورتی کو کور کرنے کی کوشش کریں گے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اپنی کچھ مثالیں یا اپنی کچھ آیات جو ہیں، پہلے بھی بہت ساری آئی ہیں، لیکن یہ آیات میں بھی ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ نے، جیسا کہ پچھلی صورت میں ہم نے دیکھا کہ مختلف طریقے سے مثالیں بیان کر کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کی آیات جو ہیں وہ نازل کی ہیں۔ بہرحال وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، اور ہم نے پھیلا دیا اسے، اس زمین کو، وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور ہم نے گاڑ دیے یا ڈال دیا اس میں پہاڑ، وَأَنبَتْنَا، اور ہم نے اگائی، فیہا، اس میں، من کل شیء موزون، ہر چیز مناسب مقدار میں، اور ہم نے پھر اس میں ہر چیز ایک مناسب مقدار میں اگا دی۔ ہم نے زمین کو پھیلا دیا، اس کا بھی بہت دفعہ پہلے ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو انسان کے یا باقی جتنی بھی زندگی اس زمین پر، روئے زمین پر موجود ہے، اس کی اپنی زندگی گزارنے کے لیے مطلب اس زمین کو بچھونا بنایا، اس کو موضوع کر دیا۔ خاص کر انسان، جب ہم اپنی جب بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو ہمارے رہنے کے قابل بنا دیا۔ اس میں پہاڑی نظام بھی ہیں، پہاڑی سلسلے بھی ہیں، اس میں میدانی علاقے بھی ہیں، اس میں مطلب نیچی سطح کے جو علاقے ہیں جو سمندر کے لیول پر جاتے ہیں وہ بھی ہیں۔ یہ زمین کو اونچا نیچا کر کے ایک خاص ترتیب سے اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیا، جس کے اوپر پھر اپنی نظام قدرت سے پھر وہ مختلف طرح کے مطلب جو معاملات ہیں وہ چلتے ہیں، جو اس زمین کے اوپر زندگی کو جاری و ساری رکھنے کے لیے۔ تو اس زمین کو پھیلا دیا اللہ تعالیٰ نے، وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور اس میں ڈال دیے یا گاڑ دیے پہاڑ۔ پہاڑ گاڑ دیے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، پہاڑ گاڑ دیے کا کیا مطلب ہے؟ جب پہاڑ گاڑ دیے، جب کیل جو ہے یا میخ جو ہے اس کو لکڑی میں یا زمین میں ٹھونکنا جو ہے، گاڑنا جو ہے، یہ عام سی مثال ہے کہ جس طرح سے ایک کیل جو ہے اگر لکڑی میں اس کو ٹھونک دیا جائے تو اس کا ظاہری اوپر کا جو کیل کی جو ٹوپی ہے، اس نیل کی جو ٹوپی ہے، وہ تو بہت ہی تھوڑی سی نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن اس کی کیل کی جو جڑ ہے جو اس لکڑی کے اندر یا اس زمین کے اندر چلی گئی ہے، وہ اس باہر نظر آنے والی جو چھوٹی سی ٹوپی یا جو اس کی کیپ ہے اس کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتی ہے، بہت بڑی ہوتی ہے، اور وہ بہت گہری ہوتی ہے۔ تو پہاڑوں کا سلسلہ بھی ایسے ہے کہ اگر ان پہاڑوں کو مطلب تفصیل سے دیکھا جائے تو باہر اوپر نظر آنے والے پہاڑ، چاہے ہمیں جتنے بھی بڑے وسیع اور عریض نظر آتے ہیں، وہ بالکل ایک کیل کی ٹوپی کی طرح ہے، کیل کے کیپ کی طرح ہے یا اس کے ٹاپ کی طرح ہے، لیکن اس کی جو جڑیں ہیں، پہاڑیوں کی جڑیں جو ہیں، وہ سیم اسی طرح جس طرح کیل کی جڑیں جو ہیں، جڑ جو ہے وہ لکڑی کے اندر جو ہے وہ مضبوطی سے گاڑی ہوئی ہوتی ہے، اسی طرح سے پہاڑوں کے جو مطلب جڑیں ہیں وہ بھی زمین کے اندر گڑی ہوئی ہیں اور بہت ہی گہرائی تک ہیں۔ ظاہری طور پر ہمیں پہاڑ جو نظر آتا ہے وہ تو ایک اس پورے پہاڑ کا ایک معمولی سا حصہ ہے جو زمین کی سطح کے اوپر نظر آتا ہے، اور اس پہاڑ کا گاڑ دینا زمین کے اوپر، یہ کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ اگر ہم اس کو تھوڑی سی محنت کر کے یا تھوڑی سی کوشش کر کے اس کو سمجھ لیں تو ہمیں بہت بڑی نشانی ہمیں نظر آتی ہے کہ ان پہاڑوں کو گاڑنے کا مقصد یہ ہے کہ زمین، جیسا کہ اس میں ہم نے پہلے ذکر کیا کہ اس کو پھیلایا اللہ تعالیٰ نے ایک خاص ترتیب سے، کہیں پر یہ اونچی زمین ہے، کہیں پر یہ نیچی ہے، اور کہیں پر یہ بالکل سمندر کی سطح کے برابر چلی جاتی ہے، اور اس میں پانی کا نظام جو ہے وہ چلایا مختلف طریقوں سے، جس کی وجہ سے پوری زندگی موجود ہے۔
تو اس زمین یہ زمین جو ہے ایک خاص رفتار سے مطلب اپنے محور کے گرد بھی گھومتی ہے اور پھر سورج کے گرد بھی چکر لگاتی ہے. اس زمین کا اپنے محور کے گرد گھومنا سیم اسی طرح سے ہے جس طرح سے گاڑی کا ٹائر جو ہے وہ گھومتا ہے. جس طرح سے گاڑی کا ٹائر اپنے سینٹر ایکسل جو ہے یا ایک مرکزی مقام کے باہر ایک خاص رفتار کے ساتھ گھومتا ہے، اسی طرح سے زمین اپنے محور کے گرد یا اپنے ایکسل کے گرد ایک دن میں 24 گھنٹے میں چکر پورا کرتی ہے. تقریباً 40,000 کلومیٹر 24 گھنٹے میں یہ زمین جو ہے وہ سفر کرتی ہے، یہ گھومتی ہے. تقریباً یہ 1600-1700 کلومیٹر فی گھنٹہ بنتا ہے. ایک گھنٹے میں 1600-1700 کلومیٹر زمین جو ہے وہ فاصلہ طے کرتی ہے. اور اتنی تیز رفتار سے جب گھومتی ہے زمین تو اس کے ارتعاش کو قابو میں رکھنے کے لیے یا اس کی جو یہ حرکت ہے اس کو سموتھ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بیلنس کرنے کے لیے ایک پہاڑ جو ہے وہ گاڑ دیا اس زمین میں. اس کی مثال سمجھنے کے لیے بہت آسانی سے ہم سمجھ سکتے ہیں، جو گاڑی چلاتے ہیں یا جو گاڑیوں کو جن کو پتا ہے کہ جب ٹائر نئے ڈالے جاتے ہیں گاڑی میں تو ان کی بیلنسنگ کرتے ہیں. پہلے مینول بیلنسنگ ہوتی تھی، اب مشین کے ذریعے بیلنسنگ ہوتی ہے کہ ٹائر کو جب مطلب ڈالا جاتا ہے کہ بغیر بیلنس کے اگر وہ گاڑی میں ڈال دیں تو جب گاڑی چلے گی تو اس میں وائبریشن ارتعاش آتا ہے اور بہت زیادہ وائبریشن ہوتا ہے جب گاڑی چلتی ہے. گاڑی چلانا ممکن نہیں ہوتا ہے. تو اس ٹائر کو وہ مختلف مقام پر تھوڑا سا اس میں ویٹ جو ہے اس کے کناروں میں وہ مختلف مقام پر اضافہ کرتے ہیں جس سے وہ ٹائر کی حرکت جو ہے یا ٹائر کا گھومنا جو ہے وہ بیلنس میں آ جاتا ہے. ٹائر جتنی بھی 100 120 140 50 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اگر وہ گھومے تو اس میں ارتعاش نہیں، وائبریشن نہیں ہوگی، تو اس کو بیلنس کیا جاتا ہے. تو سیم اسی طریقے سے یا اسی مطلب قانون کے تحت کہہ لیں کہ اس زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پہاڑ گاڑ دیے جو اس زمین کی جو حرکت ہے تقریباً 1600-1700 کلومیٹر فی گھنٹہ جس رفتار سے 24 گھنٹے میں تقریباً 40,000 سم تھنگ کلومیٹر جو ہے وہ سفر کرتی ہے. تو اتنی تیزی سے جب جو زمین گھومتی ہے تو اس میں ارتعاش یا اس میں وائبریشن نہ ہو، اس کی سمودنس کو برقرار رکھنے کے لیے اس کے مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے مطلب وہ ویٹ جیسے کہ ٹائر کے ساتھ ایڈ کیے جاتے ہیں، اسی طرح سے پہاڑ اس میں گاڑ دیے تاکہ یہ زمین جو ہے یہ ایک بڑی سموتھ طریقے سے چلتی رہے اپنے محور کے گرد اور انسان کی زندگی جو ہے اس کے اوپر پرسکون گزرے. تو انسان کی زندگی کو پرسکون گزارنے کے لیے یہ پہاڑ گاڑے گئے. اور اس کے علاوہ اس کے دوسرے مقصد جو ہیں وہ بھی واٹر سائیکل کی شکل میں ہم نے دیکھا کہ پہاڑیوں کے اوپر اونچے مقامات پر واٹر سٹوریج ٹینک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بنا دیتا ہے جہاں پر بارش برستی ہے اور بارش برس کر وہ برف کی صورت اختیار کرتی ہے اور پھر جیسے ہی تھوڑی سی تپش یا گرمی بڑھتی ہے تو وہ برف پگھل کر ندی نالوں کی شکل میں، نہروں میں، پھر دریاؤں میں کنورٹ ہوتی ہے اور پھر جا کر دوبارہ سمندر میں مل جاتی ہے. واٹر سائیکل بہت دفعہ ہم نے پڑھا. تو یہ بھی ایک بہت بڑی نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ کس طرح سے پہاڑ گاڑ دیے. تو گاڑ دینا کا مطلب جو ہے وہ ہمیں سمجھ آتا ہے کہ گاڑ دینا ان کو مطلب کیل کی طرح اس میں ٹھوک دیے پہاڑوں کو مضبوطی سے تاکہ اس زمین کو مختلف طریقے سے وہ فائدہ پہنچا سکیں. وَأَنبَتْنَا اور ہم نے اگائی فیہا اس میں من کل شیء موزون ہر چیز مناسب مقدار میں. یا اگائی جو ہے انبتنا نباتات کے زیادہ قریب ہے، یعنی جو کھیتی یا مختلف طرح کے پودے یا پھل یا مختلف اناج جو ہیں وہ اگائے اس زمین میں. اب یہ اس زمین میں جتنا بھی انسان کی زندگی ہے یا انسان کے علاوہ باقی جتنے جاندار ہیں ان کی زندگی جو ہے وہ منحصر ہے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی انسان یہ زمین سے جو کھیتی اگتی ہے اس پر. تقریباً ہر چیز، ہر زندگی جو ہے اس زمین پر وہ ساری کی ساری اس زمین پر اگنے والی کھیتی یا اس زمین پر اگنے والی نباتات جو ہیں ان کی مرہون منت ہے. انسان کی اگر مثال دیکھیں تو انسان جو ہے وہ گوشت بھی کھاتا ہے اور اناج بھی کھاتا ہے. زمین سے اگنے والی کھیتی جو ہے یا پھل جو ہے یا مطلب اناج جو ہے وہ بھی انسان کھاتا ہے. اسی طرح سے دوسرے جانور جو ہے وہ بھی انسان اس کھیتی سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے جانور ایسے
ہیں جو کھیتی کو نہیں کھاتے. جیسے مثال کے طور پر شیر ہے, شیر جو ہے وہ گھاس نہیں کھاتا, یا نباتات یا پھول پودے وغیرہ جو ہیں مطلب پھل وغیرہ وہ نہیں کھاتا, وہ تو گوشت کھاتا ہے. لیکن وہ گوشت کس کا کھائے گا؟ ہرن کا کھائے گا, یا مطلب خرگوش وغیرہ یا دوسرے جو جانور ہیں جو ان کو وہ چیر پھاڑ کر کھاتا ہے. لیکن دوسرے جانور جو ہے وہ کھیتی کھاتے ہیں, ہرن ہے, خرگوش ہے, یا دوسرے جانور جن کو وہ چیر پھاڑ کر کھاتا ہے, تو وہ تو کھیتی یا ہریالی یا مطلب زمین سے اگنے والی جو مختلف نباتات ہیں ان سے وہ اپنی توانائی یا اپنی زندگی برقرار رکھتے ہیں. تو انڈائریکٹلی شیر بھی در حقیقت یا گوشت خور جانور جو ہیں وہ بھی انڈائریکٹلی در حقیقت انہی کھیتی یا انہی پودوں سے یا انہی زمین پر اگنے والی جو چیزیں ہیں انہی سے اپنی زندگی کو برقرار رکھتے ہیں. تو اس طرح سے اگر تفصیل سے دیکھا جائے تو اس زمین پر جو چیزیں اگائی ہیں اللہ تعالیٰ نے, وہ اس زمین پر مختلف جانداروں کی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہیں. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس زمین پر یہ جو چیزیں اگائی ہیں وہ ایک مناسب مقدار میں, ایک خاص مقدار میں جتنی اس زمین پر جانداروں کو جتنی اس سے ضرورت ہے, اس کی ضرورت ہے, اس کے مطابق اگا دی ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ نہیں کوئی کہہ سکتا ہے کہ کسی کو کم ملا یا زیادہ ملا. اگر انسانوں کے اعتبار سے دیکھے تو یہ مال و دولت کی تقسیم میں اس کا اپنا بے انصافی جو ہے وہ اس کی ریزن ہے. ادروائز اللہ تعالیٰ نے تو مال و دولت کی تقسیم جو ہے اس کے قانون وضع کیے, اور اس کے مطابق اگر چلیں تو کوئی غریب نہ رہے اس میں بہرحال. لیکن ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی سارا کچھ جو ہے وہ مرہون منت ہے اس زمین پر اگنے والی کھیتی کا. یہ جانداروں کی زندگی کے متعلقہ ہے, اور باقی جو معاملات ہیں وہ الگ سے ہیں جو آگے آنے والی آیات میں ہمیں ملیں گے. بہرحال اس زمین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اس کو پھیلا دیا, اس میں پہاڑ گاڑ دیے اور اس میں کھیتی اس میں اگائی ہر چیز ایک مناسب مقدار میں, جتنی مقدار ان جانداروں کو زندگی کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں اگا دی. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مطلب فار ایگزامپل بیکٹیریا ہے, بیکٹیریا کو اگر مطلب کھلی چھوٹ دی جائے, بیکٹیریا ایک انتہائی چھوٹا ایک جسم ہے جو بہت ہی چھوٹا ہے مطلب اپنی جسامت کے اعتبار سے, لیکن اس کو ایک اگر موافق حالات مل جائیں اپنی ریپروڈکشن کے لیے یا اپنی مطلب نسل کو آگے بڑھانے کے لیے, تو وہ ایک سیکنڈ میں آنن فانن میں مقدار میں تعداد میں اتنے زیادہ بڑھ جائیں کہ پوری زمین جو ہے وہ چند گھنٹوں کے اندر صرف بیکٹیریا سے بڑھ جائے. لیکن ان کی پیدائش یا ان کی افزائش جو ہے اس کو بھی ایک خاص طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کنٹرول کیا ہوا ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ ایک خاص مقدار میں ہی ایک وقت میں جو ہے اپنے آپ کو بڑھاتے ہیں, اس سے زیادہ وہ بڑھا نہیں سکتے. بہرحال یہ بھی ایک الگ سے بہت بڑا ٹاپک ہے جس کو احاطہ کرنا یقیناً ناممکن ہے ہمارے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں اگائی ہر چیز ایک مناسب مقدار میں. وجعلنا, اور ہم نے بنائے لکم تمہارے لیے فیہا اس میں معاشہ روزی کے سامان, اور اس میں تمہارے لیے ہم نے روزی کے سامان بنائے. ومن, اور جنہیں لستم لہو برازقین, نہیں ہو تم اس کو ہرگز روزی دینے والے. یعنی اس زمین میں تمہارے لیے ہم نے معیشت یا معاش یا روزی کا سامان بھی باہم پہنچایا یا بنایا, اور ان لوگوں کے لیے یا ان چیزوں کے لیے بھی جن کو تم روزی نہیں دے سکتے یا جن کے لیے ممکن نہیں کہ تم سمجھ سکو کہ وہ کیسے رزق حاصل کرتے ہیں. یہ بھی اتنی وسیع اور اتنی خوبصورت آیت ہے اگر اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی جو مطلب بڑائی ہے, کبریائی ہے, وہ اس سے جھلکتی ہے کہ روزی کے سامان اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے تمہارے لیے, بنائے تمہارے لیے. روزی معاش کیا ہوتا ہے؟ ذریعہ معاش ہم اردو میں بھی یوز کرتے ہیں. معاش عام طور پر اگر اس کا ترجمہ صرف روزمرہ کی انکم جو ہے زندگی گزارنے کے لیے وہ لی جائے تو وہ بھی اکثر کافی ہوتی ہے, لیکن معاش جو ہے وہ یہاں تک محدود نہیں, بلکہ اس زمین پر گزر بسر کرنے کے لیے جتنی ضروریات ہیں وہ ساری کی ساری معاش میں آ جاتی ہے. فار ایگزامپل ایک انسان جب منتھلی سیلری لے کر آتا ہے یا بزنس یا کاروبار جب کرتا ہے تو وہاں سے صرف پیسے وہ کماتا ہے, لیکن وہ پیسہ صرف کھانے پہ تو نہیں خرچ کرتا, اس میں سے وہ کھانے کے لیے بھی خرچ کرے گا, اس کے لیے اپنی حفاظت کے لیے کچھ مکان وغیرہ بنانا ہے یا اس کے لیے خرچ کرے گا, اپنی ٹرانسپورٹیشن جو ہے اس کے لیے وہ خرچ کرے گا, اپنے بال بچوں کے لیے وہ خرچ کرے گا. تو مختلف اپنی زندگی کو جاری و ساری رکھنے کے لیے اس میں آسائش
لانے کے لیے اس رزق کو یا اس روزی کو یا اس جو انکم ہے اس کو مختلف طریقوں سے یوز کرے گا. تو معاش جو ہے وہ کور کرتی ہے پوری زندگی بسر کرنے کے لیے جتنی ضرورتیں ہیں وہ ساری ضرورتیں جو ہیں وہ اس میں آ جاتی ہیں. وہ انڈائریکٹلی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی وہ جو مال و دولت جو انسان کماتا ہے مختلف ذرائع سے اس کے اوپر منحصر ہوتی ہیں. تو ہم نے بنائے تمہارے لیے زمین میں روزی کے سامان یعنی زندگی گزارنے کے مختلف مطلب ذرائع جو ہیں جس کے ذریعے سے تم اس دنیا میں اپنی زندگی کو گزار سکتے ہو. وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں مہیا کیے اور پھر وہ بھی جنہیں تم نہیں دے سکتے, جنہیں تم رزق نہیں دے سکتے یا جنہیں تم روزی نہیں دے سکتے, اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے رزق کا سامان جو ہے وہ پیدا کیا, اس کے لیے بھی ذرائع معاش یا رزق جو ہے اللہ تعالیٰ نے عطا کیا. پہلا جو ہے وہ معاش ہے. معاش جو ہے وہ زندگی کے مختلف حصے جو ہیں ان کو کور کرتا ہے, اور رزق جو ہے وہ زندگی گزارنے کے لیے جو ضروریات ہیں وہ اس میں آتی ہیں. اب انسان کے علاوہ بھی ایک تو یہ ہے انڈائریکٹلی کسی شخص کے ماتحت اس کے ملازم ہیں یا اس کے نوکر چاکر ہیں یا اس کے اندر کام کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو اپنی سیلری میں سے کچھ حصہ جو ہے وہ ان کو بھی وہ دیتا ہے. ڈرائیورز وغیرہ رکھے ہوئے ہیں یا گھر میں کوئی ملازم وغیرہ رکھتے ہوئے ہیں, ان کو اگر وہ سیلری بہم دیتا ہے مہینے کی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ انسان جو ہے وہ اپنی طرف سے سیلری دے رہا ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو روزی دی, معاش دیا, اور اس معاش میں سے پھر وہ دوسروں کے لیے بھی کچھ رزق دے رہا ہے. ایک تو ڈائریکٹلی اس کا مطلب یہ ہے, ٹھیک ہے, لیکن دوسرا انڈائریکٹلی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں بے شمار زندگیاں ایسی موجود ہیں جن کو اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے لیکن تم اس کا گمان بھی نہیں کر سکتے. بے شمار جاندار اس دنیا میں موجود ہیں, اس روئے زمین پر موجود ہیں. کہا جاتا ہے تقریباً 20 لاکھ 2 ملین سے زیادہ سپیشیز ہیں, 2 ملین سے زیادہ قسمیں ہیں جانداروں کی, 20 لاکھ سے زیادہ قسمیں ہیں جانداروں کی جو اس روئے زمین پر موجود ہیں, ٹھیک ہے. اور ہر قسم جو ہے وہ آگے پھر ہزاروں نہیں, کروڑوں نہیں, لاکھوں نہیں, اربوں نہیں, کربوں کی تعداد میں موجود ہو سکتی ہے. جیسے انسان ایک سپیشیز ہے, انسان جانداروں کی ایک قسم ہے انسان. اب وہ انسان جو ہے 6-7 ارب انسان تو اس وقت دنیا پر موجود ہوں گے, اس کے علاوہ اربوں انسان جو ہیں وہ اس سے پہلے گزر چکے اور پتہ نہیں کتنے ارب اور آگے ابھی قیامت تک اور آئیں گے. تو ایک سپیشیز جو ہے وہ کئی ارب پر مبنی ہوگی. اسی طرح سے مطلب پودے ہیں, پودوں کی ہزاروں لاکھوں قسمیں ہیں, اور ہر قسم جو ہے وہ تعداد میں کتنی زیادہ ہے. پھر حشرات الارض دیکھ لیں, پھر بیکٹیریا دیکھ لیں کہ ہر چیز جو ہے وہ کروڑوں اور اربوں کی تعداد میں ہے, اور ہر چیز کو چاہے وہ چھوٹی ہے چاہے وہ بڑی ہے اللہ تعالیٰ اس کا رزق بہم اسے پہنچاتا ہے. ایون کہ بیکٹیریا جس کا ذکر ہوا تھا وہ بھی اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے یا اپنی زندگی کو قائم رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ رزق یا کچھ نہ کچھ مطلب توانائی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو بہم پہنچاتے ہیں, جس کی وجہ سے اس کا وجود اس دنیا میں موجود ہے. حشرات الارض یعنی یہ کیڑے مکوڑے جو ہیں وہ ہیں جو مختلف طریقے سے ہمیں نظر آتے ہیں اور کچھ تو نظر بھی نہیں آتے, ٹھیک ہے. مطلب جانوروں کی بے شمار قسمیں ہیں, مطلب پھر سمندر کے اندر چلے جائیں تو اس کے اندر مطلب لاکھوں کی تعداد میں سپیشیز ہیں جو کروڑوں اور اربوں کی تعداد میں وہاں پر موجود ہیں. ان کو ہر چیز چاہے وہ بڑی ہے یا چھوٹی ہے اس کا رزق اللہ تعالیٰ اسے پہنچاتا ہے. اور بڑی اور چھوٹی رزق کا صرف اندازہ کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کیسے ان کو رزق پہنچاتا ہے, صرف اندازہ کرنے کے لیے احاطہ یقیناً ہمارے لیے ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے کیسے ان کو رزق پہنچاتا ہے, اور کتنی بڑی خلقت ہے اللہ تعالیٰ کی اس زمین میں. ہمارے لیے بہت بڑی ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے تو بہت معمولی سی بات ہے یہ کہ اس کا اندازہ کرنے کے لیے کہ اگر ہم صرف سمندر میں دیکھے جائیں تو کچھ مچھلیاں, ویل مچھلی اس کی ایک مثال ہے کہ وہ ٹنوں کے حساب سے ان کا وزن ہے, اور وہ روزانہ کی خوراک ان کی ٹنوں کے حساب سے ہے. ٹن 1000 کلو کا 1000 کلو وزن جو ہے وہ 1 ٹن ہوتا ہے. اور کہتے ہیں کہ جو بڑی ویل مچھلیاں ہیں جو بڑے حجم کی ہیں وہ کئی 3-4 ہاتھی جو ہیں ان کو ملا دیا جائے تو ایک ویل مچھلی یا اس سے بھی بڑی بنتی ہے, اور ان کی روزانہ کی خوراک جو ہے وہ ٹنوں کے حساب سے گوشت ہے جس کو اللہ تعالیٰ وہ سمندر کے اندر پہنچاتا ہے. ٹنوں کے حساب سے گوشت
ایک मछली को, और पता नहीं कितनी हजारों करोड़ों लाखों मछलियां हैं छोटी बड़ी जो समुद्र में मौजूद हैं। इसी तरह से मतलब अंटार्कटिका जैसे कि हमें पता है कि वहां पर बर्फ ही बर्फ है, तो कुछ अर्सा पहले तक ये गुमान किया जाता था वहां पर इतने 100 किलोमीटर के हिसाब से बर्फ पड़ी हुई है, गहरी बर्फ है, कि उस बर्फ के नीचे जिंदगी जो है वो मुमकिन नहीं है। लेकिन जब ये अभी कुछ अर्सा पहले की कुछ तहकीकात में जब उस बर्फ के अंदर सुराख करके अंदर कैमरे वगैरह या जो भी टेक्नोलॉजी के जरिए जब उसको खोज लगाई गई, तो उन्होंने देखा कि वहां पर सैकड़ों किलोमीटर नीचे बर्फ के नीचे जो पानी है, उस पानी के अंदर भी हयात मौजूद है, उस पानी के अंदर भी जिंदगी की मुख्तलिफ किस्में जो हैं वो मौजूद हैं, और अल्लाह ताला उनको वहां पर भी रिज्क अता कर रहा है। इसी तरह से छोटे कीड़ा मकोड़ा जो है उसको भी अल्लाह ताला बहम रिज्क अता करता है, और कैसे रिज्क अता करता है हमें उसका इदराक नहीं, हम उसको समझ ही नहीं सकते कि वो कैसे अल्लाह ताला उसको रिज्क अता करता है। अगर हम अपने ही जिस्म की बात करें, अपनी ही सिर्फ बॉडी की बात करें, तो हम खाना खाते हैं, हमारे लिए तो बहुत आसान है कि हमने खाना खाया, फल खाया, कोई सब्जी खाई, कोई सालन वालन बनाया खाया, पानी पिया, और हमने अपनी जिंदगी बरकरार रखी। हम तो सब सिर्फ यही समझते हैं हमने खाना खा लिया, अल्लाह ताला ने हमें रिस्क दे दिया, हमारी जिंदगी बरकरार है। लेकिन अगर इसको भी हम डीप एनालिसिस करें, थोड़ा सा गहराई में जाकर, थोड़ा सा बारीक बीनी से हम सिर्फ अपने जिस्म को देखें, तो हमारे अपने जिस्म में हजारों नहीं, लाखों नहीं, बल्कि अरबों सेल हैं। अरबों सेल हैं, या अरबों, उर्दू में उसको खुलिया कहते हैं, इंग्लिश में उसको सेल कहते हैं। ठीक है, जिस तरह से अंडा है एक सेल है, उसी तरह से इंसान के जिस्म में अरबों सेल हैं। जब हम खाना खाते हैं या तो मुख्तलिफ तरीकों से अपनी जिंदगी को बरकरार रखने के लिए जो भी हम खाते पीते हैं, तो उस खाना पीने का एक हिस्सा मुकर्रर मिकदार में, जैसा कि पिछली आयत में है कि मुकर्रर मिकदार में, एक मुनासिब मिकदार में ये चीजें जो है इस दुनिया पर मौजूद हैं जो जिंदगी कायम रखने के लिए, तो एक मुनासिब मिकदार में उसका रिज्क का एक हिस्सा जो है उन लाखों नहीं अरबों सेल्स या अरबों खुलियों तक अल्लाह ताला पहुंचाते हैं। ठीक है, किस तरह से पहुंचाते हैं ये तो अल्लाह ही की कुदरत है, इसके ऊपर इंसान जो है वो गुमान भी नहीं कर सकता कि वो सोच ले कि किस किस तरह के कॉम्प्लिकेटेड मतलब सिस्टम्स हैं जिसके जरिए से अल्लाह ताला एक एक खुलिये तक, एक एक सेल तक उसका हिस्सा जो है वो अल्लाह ताला अपनी खास कुदरत से पहुंचाता है। और अगर खुदा ना खास्ता जिस्म के किसी हिस्से में खुराक पहुंचनी बंद हो जाए किसी तरीके से, तो वो कुछ ही देर में मुर्दा हो जाता है। ठीक है, बेजान हो जाता है, वो मुर्दा हो जाता है। तो इस हमारी अपने जिस्म के अंदर अरबों की तादाद में सेल्स ऐसे हैं जिन तक अल्लाह ताला एक खास निज़ाम कुदरत के तहत उनका रिज्क या उनकी रोजी जो है वो उनको पहुंचाता है, जिसकी वजह से हमारी अपनी बॉडी या हमारा अपना जिस्म जो है वो अपनी तवानाई को बरकरार रखता है, अपनी जिंदगी को बरकरार रखता है। लेकिन हमें इस चीज का ना ही अंदाजा है और ना ही हम इस चीज को खातर में लाते हैं कि हम अपने ही जिस्म के ऊपर हम किस तरह से मतलब तहकीक करें, तो कितनी बारीक बीनी से हम बहुत सारी अल्लाह ताला की निशानियां और अल्लाह ताला की बहुत सारी जो मौजूदात हैं उनको हम देख सकते हैं। बहरहाल अल्लाह ताला से यहीं पे रुकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि इसमें हमें समझने की सही समझ अता करने की कोशिश दे, मतलब हमें देता रहे, और उसकी इस्तात भी अल्लाह ताला हमें बताए। क्योंकि ये आयात जो है मैंने जब रात को इनकी थोड़ी सी तैयारी की तो इतनी खूबसूरत है कि मेरा दिल किया कि उसके ऊपर हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि अल्लाह ताला जो कहता है, इतनी बड़ी बड़ी निशानियां जो बयान करता है, उन बड़ी बड़ी निशानियों के बावजूद इंसान जो है उसके अहकामात को मानने से इनकार करता है। कुछ को परले दर्जे के इंसान ऐसे हैं जो बिल्कुल सिरे को अल्लाह ताला को मानने से ही इनकार कर देते हैं या उसकी वहदानियत का इनकार करते हैं। लेकिन हम जैसे लोग जो हैं, जो इस दुनिया की ऐशो आराम और मस्तियों में घिरे हुए हैं, उनको भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं कि अल्लाह ताला हमारे किस तरह से मतलब हमारे हर मतलब जो जिंदगी का पहलू जो है उसके ऊपर किस तरह से दस्तरत रखे हुए और किस तरह से उसके ऊपर इनामात किए हुए हैं कि हम अपनी जिंदगी या अपने जाती जिस्म जो है उसके ऊपर भी हम तहकीक करें तो उस पर भी हम शुक्र नहीं अदा कर सकते। और बाकी मौजूदात और कायनात और ज़मीन में जो कुछ फैला हुआ है, किस तरह से अल्लाह ताला ने इस निज़ाम को बनाया और उस जिस तरह से वो कायम रखे हुए हैं उसे, वो तो सिर्फ अल्लाह ही की कुदरत का सरचश्मा है।
اس دعا کے ساتھ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اس کی صحیح سمجھ اور صحیح سمت عطا فرمائے، ہمارے کہنے سننے میں سمجھنے میں اگر کوئی کمی بیشی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو اور ہمارے دلوں کو کھول دے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے اور اس کی آیات جو ہیں ان کی گہرائی میں پہنچنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت اور توفیق دے کہ ہم اس کو مطلب تھوڑا سا ڈیپ انالیسس بھی کر سکیں۔ اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ مطلب مختلف جو موضوعات اس میں آتے ہیں ان کو کبھی آپ دیکھیں تو بڑا مطلب بڑا مسحور کن، بڑا انسان جو ہے وہ بڑا انجوائے کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے جو سرچشمے یا چیزیں ہیں ان کے سامنے جب کھلتی ہیں تو وہ ان کی گہرائی میں جب جاتا ہے تو اس کی وسعت جو ہے اس کا اندازہ کرنا ان کے لیے اس کے لیے مشکل نہیں ہوتا۔ تو بہرحال یہیں پہ رکتے ہیں ہم، وما علینا الا البلاغ المبین۔ اگر کسی کو کچھ پوائنٹ ایڈ کرنا ہے یا کچھ اضافہ کرنا ہے تو کر سکتے ہیں، انشاءاللہ کل اگلے سبق کی طرف بڑھیں گے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ جی شفیق صاحب شاید میرا حال بزی ہیں اس لیے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، چلو ٹھیک ہے۔ جی شفیق صاحب کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں شاید لیکن کر نہیں پا رہے۔ بہرحال اسی کے ساتھ ہم مجلس کو اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جتنے بھی ظاہری اور باطنی معاملات ہیں اس میں ہمیں آسانیاں کرے، ہماری مشکلات کو اللہ تعالیٰ حل کرے، ہمارے جو پریشانیاں ہیں اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ آسانی نصیب فرمائے، اس دنیا میں بھی ہمیں کامیاب لوگوں میں شمار کرے، اور خاص کر اللہ تعالیٰ سے خاص دعا ہے کہ آخرت میں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور اور ضرور ان لوگوں میں شامل کرے جو پہلے ہی راؤنڈ میں مطلب جنت کے مستحق ٹھہر جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کے لیے ضرور اپنا خاص فضل و کرم رکھے ہیں، اپنی اولاد کو اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو ہماری اولاد کو اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ حفظ و امان میں رکھے، ہمیں اپنے والدین کا سب کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو بھی یہ توفیق دے کہ وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔